کہانی ایک خوشگوار چھٹیوں کے آغاز سے شروع ہوتی ہے جہاں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ سب لوگ تفریح کے موڈ میں تھے اور کسی کو یہ اندازہ تک بھی نہیں تھا کہ لمحہ بار میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ زندگی کی بے ثباتی کا شاید کسی کو احساس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ عام سی چھٹی اچانک ایک ناقابل یقین موڑ پہ نہ آ سکتی ہے۔ یہ ہنسی خوشی سے بھرپور لمحات نہ ایک ایسی حقیقت میں بدل گئے جسے سن کر کوئی بھی چونک جائے گا۔ سب کچھ ایک معمول کے مطابق چل رہا تھا، اپنے طریقے سے ان لمحوں کو نہ یادگار بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ سب کے ہوش اڑا دیے۔ پل بھر میں نہ یہ خوشیاں، یہ مسکراہٹیں بکھر کے رہ گئی، جیسے ہوا میں کہیں اڑ سی گئی، اور ایک ایسا منظر سامنے آیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چھٹیوں کی خوشیاں نہ جس طرح سے حیران کن طریقے سے نہ بکھر کے رہ گئی، اس کا انجام بھی اتنا ہی چونکا دینے والا تھا، مگر جلد ہی ایک بھیانک خواب میں نہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو جی، آج کی یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہی، آپ جا کے خود فائنڈ کیجئے گا، میں ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ ریئل سٹوری ہے، یہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے یہاں پہ۔ تو اٹس ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، واچ، لائک، کامنٹ، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، تو ساتھ میں تھوڑی سی آؤٹنگ بھی کراتے ہیں، ہم لوگ بھی اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں اپنے کاموں کو پکڑتے ہیں کہ کام تو ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے کام ہمارے۔ تو چلتے ہیں اپنے کام بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے گپ شپ بھی کرتے ہیں، اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا، ایسی چھٹیاں کیوں جن کا انجام اتنا خطرناک نکلا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ لوگ سب سنائیں، سب خیریت سے ہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو جی، یہ کہانی آج میں آپ لوگوں کو سندھیا اور گنیش کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ دونوں ہسبینڈ وائف نا UK میں رہتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے نا ہم موریشیا کی سیر کرنے جاتے ہیں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ وہ بہت خوش تھے، پرجوش تھے، ہر لمحے کو نا خوب انجوائے کر رہے تھے، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چھٹیاں ان کے لیے نا ایک خوفناک تجربہ ثابت ہوں گی۔ ان دنوں نا موریشیا میں خوب وہ گھومے پھرے، خوب انہوں نے انجوائے کیا۔ جب ان کی چھٹیاں ختم ہوئی تو واپسی کی فلائٹ لے کر نا ہیتھرو ایئرپورٹ کے ذریعے وہ واپس لندن آ گئے۔ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ واپسی ان کے لیے نا ایک ڈراؤنا سپنا بننے والی ہے۔ لندن پہنچنے کے بعد وہ تھکے ہوئے تھے، بہت لمبی فلائٹ تھی، وہ دونوں فلائٹ سے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جلدی سے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے تو سندھیا نے دیکھا کہ اس کا لیپ ٹاپ کہیں نہیں مل رہا۔ جلدی سامان چیک کیا تو اس کو پتا چلا کہ اس کا ایک پراپر مکمل جو بیگ تھا نا بالکل غائب ہے۔ وہ بالکل گھبرا گئی، وہ پریشان ہوگی، کیونکہ اس کے بیگ میں نا بہت قیمتی چیزیں تھی، بہت مہنگے برانڈڈ بیگز تھے، جولری تھی، کافی کیش تھا، اور خاص طور پر نا سندھیا کی اپنی ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ انہوں نے فوراً ایئرپورٹ کو فون کیا، مگر وہاں ایئرپورٹ والوں نے نا کہا جو آپ سامان بتا رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے، مگر سندھیا نے فوراً اپنے فون پر نا فائنڈ مائی ڈیوائس کے ذریعے لیپ ٹاپ کی لوکیشن کو چیک کیا۔ یہ میں آپ کو نا فائنڈ مائی ڈیوائس کا نا آگے چل کے بتاتی ہوں یہ کیا چیز ہے۔ جی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساتھ میں ان کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ لوکیشن اب بھی ایئرپورٹ کے اندر ہی دکھا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا سامان کہیں آگے پیچھے وہیں موجود ہے، مگر ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے نا اس سے انکار کر رہا ہے۔ سندھیا اور گنیش نے بالکل دیر نہیں کی، فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے لاسٹ اینڈ فائنڈ ڈیسک پر جا کے بات کی، مگر اسٹاف والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا بیگ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل انتہائی مشکوک قسم کی لگ رہی تھی، اس لیے سندھیا اور گنیش نے سوچا کہ پولیس کی مدد لی جائے۔ تو جی، پولیس کو فون کیا، پولیس فوری طور پر آ گئی ہیتھرو ایئرپورٹ پر، اور CCTV فوٹیج وغیرہ نکالی گئیں۔ جب فوٹیج کو غور سے دیکھا گیا تو انکشاف ہوا کہ واقعی سندھیا اور گنیش کا ایک بیگ وہیں چھوٹ گیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک خاتون آئی، بیگ اٹھایا، کنورٹر بیلٹ کے پیچھے لے گئی۔ مزید جانچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو خاتون کوئی عام مسافر نہیں تھی، بلکہ خود ایئرپورٹ کی ایک ملازمہ تھی جس کا نام پریتی تھا۔ یہ پریتی ایک بھارتی لڑکی تھی، بیکیج ہولڈر میں کام کرتی تھی، پچھلے 8 سالوں سے ایئرپورٹ پر کام کر رہی تھی۔
جب पुलिस ने इससे पूछगिछ की तो इससे पहले तो इनकार कर दिया, मगर जब सख्ती से तहकीकात हुई तो सच सामने आ गया। प्रीति ने सामान चोरी किया, इसने टैग्स काट दिए थे ताकि कोई पहचान ना सके। इसके बाद इसके बैग खोलकर कीमती चीजें अपनी घर ले गए, जबकि खाली सूटकेस एयरपोर्ट पे वहीं छोड़ दिया। यही वजह थी कि संध्या को लैपटॉप एयरपोर्ट पर ही दिखाई दे रहा था, ट्रैक हो रहा था कि उसके चीजें वहीं पड़ी हुई हैं एयरपोर्ट पे। पुलिस ने प्रीति के घर पर ना छापा मारा और जहां से इन्हें ना ये चोरी शुदा चीजें ना मिल गई। तो इस तरह से ना प्रीति का केस अदालत में चला गया और अदालत में इसकी पेशी हुई। संध्या का लैपटॉप, जेवरात, ब्रांडेड बैग तो मिल गए, लेकिन हैरत की बात है 4,000 या 5,000 कुछ उसके पाउंड्स थे, वो बैग में बिल्कुल गायब थे। जब प्रीति से ना जज ने पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो जी उसने साथ ये भी बताया कि मैं ज़हनी दबाव में थी, क्यों ना हाल में ही इसके घर में ना प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही थी, इसलिए मैंने ये चोरी कर ली। जज को इस बात पे कोई शक हुआ कि बात इसकी कोई बात कोई करामत नहीं लगी, तो इसलिए फिर जज ने ना उसको ना 1 साल की कैद सुना दी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि जब भी हम सफर करें तो अपने सामान का खास ख्याल रखें। अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराने की बजाय अक्लमंदी से ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे संध्या ने किया। इसके मोबाइल में फाइंड माई फीचर के जरिए इसका कीमती सामान ना आराम से मिल गया। फाइंड माई फीचर क्या चीज़ है? ये एक ऐसा ऐप्स है जो फ़ोन में डाउनलोड किया जाता है और इस ऐप्स के ज़रिए आप अपनी गुम हुई चीज़ों को ना आराम से ट्रैक कर सकते हो। साथ ही ये भी साबित होता है कि जुर्म की कोई माफ़ी नहीं है, चाहे कोई भी वजह हो। प्रीति को अपने गलत फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी और इसकी वजह से ना सिर्फ इसका करियर बर्बाद हुआ बल्कि पूरी कम्युनिटी की साख को भी नुकसान पहुंचाया। ये वाकया इस बात की एक और मिसाल है, दयानतदारी सबसे बड़ी खूबी है। अगर प्रीति ईमानदारी से काम करती तो आज वो जेल में ना होती। दोस्तों, कभी भी किसी भी तरह की बेईमानी या धोखाधड़ी के बारे में ना मत सोचें, क्यों ना आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी सबक का मौज लगी तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।